ناظرین وقت کم ہے، ہم شیخ صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ شیخ صاحب آپ کیا کہہ رہے تھے کہ اگر کیانی صاحب سے خوش نہیں ہیں تو زرداری صاحب سے بھی امریکن خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے منیب، سیٹھی صاحب کو ساری دنیا سنتی ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ امریکہ بڑا ٹینس ہے ہمارے ساتھ اور کیانی صاحب سے بھی خوش نہیں ہے، تو میں نے کہا وہ ذرا سٹیٹمنٹ پہ تبصرہ کریں جو اوباما نے اینول سٹیٹمنٹ دی ہے کانگریس کو، اور اس میں جو زرداری صاحب کے بارے میں لائنیں لکھی ہیں ذرا وہ بھی قوم کو بتا دیں کہ وہ کتنی خوش آئند اور ان کی کیا رائے ہے زرداری صاحب کے بارے میں۔ جی سیٹھی صاحب۔ جی ہاں بالکل بالکل بالکل۔ دیکھیے امریکہ کو پاکستان میں ایک جمہوری مضبوط کریڈیبل حکومت کی ضرورت تھی جو کہ اپنی فوج کے ساتھ مل کے اور پاکستان کو بھی صحیح چلاتی اور امریکہ کے ایجنڈے کو بھی پورا کرتی۔ انہیں ایسی حکومت نہیں ملی، اور یہ چھوڑیں کہ ایسی حکومت نہیں ملی، انہیں جو حکومت ملی ہے یہاں زرداری صاحب کی وہ بالکل نکمی اور نااہل نکلی ہے، نہ اپنے کام کر سکتی ہے نہ امریکہ کے کام کر سکتی۔ تو اس لیے زرداری صاحب کے بارے میں اور گیلانی صاحب کے بارے میں اور اس حکومت کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے۔ ان فیکٹ وہ رائٹ آف کر چکے ہیں کہ یہ بالکل ان سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا، اور یہ ان سے اگر کام لیا بھی جائے تو وہ ان کے گلے پڑ جائے گا امریکہ کے، کیونکہ یہ اتنے بدنام ہو چکے ہیں اپنی عوام میں اور اپنے میڈیا میں۔ تو یہ تو زرداری صاحب اور ان کی حکومت کے بارے میں امریکہ کی سوچ ہے، مگر دوسری طرف یہ بھی سوچ ہے کہ اگر جمہوری نظام نہ ہو تو اور بھی نقصان امریکہ کا ہو سکتا ہے اور پاکستان کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان کی یہ پالیسی ہے کہ جیسے بھی ہے اس حکومت کی کارکردگی کو بہتر کیا جائے، اور اس سلسلے میں اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ کیانی صاحب نے یا ڈی جی آئی ایس آئی نے کوئی لسٹیں بھی دی ہیں یا لوگوں کے کان میں باتیں بھری ہیں کہ فلانا بندہ نہیں ٹھیک فلانا بندہ نہیں ٹھیک، تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ امریکنوں نے بھی اپنی طریقے کے ساتھ زرداری صاحب کو اور یہ باتیں کہی ہیں کہ فلانا بندہ جو ہے اس کو تبدیل کریں یا وہ بندہ نہیں ٹھیک اس کی جگہ پہ بہتر بندہ لے کے آئیں، یہ وغیرہ وغیرہ۔ میرا خیال ہے صرف انہوں نے ان کی تعریف یہ ہوئی تھی کہ جی فائنانس منسٹری اب فائنلی اسٹیٹ بینک اور فائنانس منسٹری ٹھیک آرگنائز ہوئی ہے، باقی ساری منسٹریز کے بارے میں بہت سے سوال ہیں ان کے ذہن میں، تو اور یہی سوال باقی لوگوں کے ذہن میں بھی۔ اگر اس گورنمنٹ کی کارکردگی بہتر ہو جائے اپنے ملک کے لحاظ سے تو وہ سب کے فائدے کی بات ہے، اس حکومت کے فائدے کی بات ہے، امریکہ کے فائدے کی بات ہے، پاکستان کی فوج کے فائدے کی بات ہے، سب کے فائدے کی بات ہے۔ اور یہ ان ہاؤس چینج اور یہ وہ اس سے کچھ نہیں ملنا، ان ہاؤس چینج سے اور بھی انسٹیبلٹی ہوگی، اور کوئی اس میں آپ یقین نہ رکھے کہ اگر میاں صاحب آ جائیں گے تو کیا میاں صاحب کی حکومت ان حالات میں بہتر کارکردگی کر سکے گی، یا ایک نئی الیکشن کی طرف جائیں گے جس کے ساتھ اور بھی انسٹیبلٹی ہو جائے گی اور ایک نئی کوalition گورنمنٹ آ جائے گی جس کے اندر 60 نہیں 70 منسٹریز دینی پڑ جائیں گی۔ تو اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو رہے ایز فار ایز دس گورنمنٹ از کنسرنڈ، مگر کارکردگی بہتر ہو تاکہ معاملہ آگے چلے۔ سیٹھی صاحب ایک لاسٹ مجھے 10 سیکنڈز میں اس کا جواب دے دیجئے، کیا آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کی پرفارمنس بہتر ہو تاکہ معاملات آگے چلیں، کیا آپ ایسا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، ایسا ہوگا؟ دیکھیں یہ بڑا مشکل سوال ہے، کاش کہ میں آپ سے یہ کہہ سکتا کہ مجھے آگے صاف ستھرا راستہ نظر آ رہا ہے، مگر میں انتظار میں ہوں کہ ایک یہ کہ امریکہ کی اور پاکستان افواج کے جو تصادم چل رہے ہیں یہ جلدی جلدی ریزالو ہو جائیں اور معاملہ آگے بڑھے، بیکاز اس میں پاکستان کا بھی فائدہ ہے، امریکہ کا بھی فائدہ ہے کہ طالبان کے خلاف اور افغانستان کے اندر جی ہے وہ ایک ہی صفحے پہ ہوں دونوں، اور جس میں پاکستان کے مفاد بھی پروٹیکٹ ہوں اور امریکہ کو بھی ایک آنریبل قسم کی ایگزٹ مل جائے افغانستان سے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو سب کا نقصان ہو جائے گا، امریکہ کا بھی، پاکستان کا بھی، افغانستان کا بھی۔ دوسری بات یہ کہ کیا کاش کے زرداری صاحب وہ منسٹرز یا وہ ایڈوائزر جن کے اوپر داغ ہے یا جن کے بارے میں شک شبہات ہیں، کاش کہ ان کو کچھ عرصے کے لیے چھٹی دے دیں اور کہیں کہ صاحب آپ کا بہت لا کے لگا دیں، بہت شکریہ۔ اس حکومت کو تھوڑا سا موقع دے دیں کہ چلے جی گاڑی کو آگے، وقت ختم ہو گیا سیٹھی صاحب، وقت ختم ہو گیا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین اس پروگرام کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔